اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں چینج یعنی کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور تبدیلی ہم سے شروع ہوگی، ہماری ذات سے، میری ذات سے میرے لیے شروع ہوگی، آپ کی ذات سے آپ کے لیے شروع ہوگی۔ تو کیا کچھ ہمیں ایسی چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی 1 2 3 اس سینس میں نہیں ہے کہ ہاں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ کم امپورٹنٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر چیز ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک فلیٹ لائن ہے جس میں جتنے بھی باتیں میں کر رہا ہوں، ہر چیز کی اپنی جگہ ایک امپورٹنس ہے اور وہ سب کی برابر امپورٹنس ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ۔ انٹرپرینیور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی انٹرپرینیور کی گفتگو تو بہت ہوتی ہے، انٹرپرینیورشپ کے بارے میں کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ینگ انٹرپرینیورس کانفرنس بھی ہوتی ہے۔ انٹرپرینیور وہ ہے بنیادی طور پہ جو اپرچونٹی دیکھ سکتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کسی نے یہ دیکھا کہ گھر پہ لوگوں کو کھانا نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، ان کو جا کے بازار سے، تندور سے، ریسٹورنٹ سے، کہیں نہ کہیں سے لانا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ گھر پہ نہ پکا سکیں تو انہیں لے کے آنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ کوئی ایسی سروس نہیں ہے، تو ان کو یہ گیپ نظر آیا اور انہوں نے اس گیپ کو کیچ کیا اور انہوں نے ایک فوڈ ڈیلیوری سروس شروع کر دی۔ فوڈ پینڈا، رات دن آپ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے ان کے ایک خاص اٹائر والے نوجوان ان کے پھر رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ فوڈ تقسیم کرتے ہوئے، اور وہ ظاہر ہے فوڈ تقسیم نہیں کرتے، وہ آرڈرز لوگ دیتے ہیں، وہاں سے وہ پک کرتے ہیں، ان کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں، پیمنٹ لیتے ہیں۔ سو nobody has to go out and you can just sit home and they will do the rest of the things for you۔ یہ میں بالکل ریسنٹ ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں نا، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ سے موجود ہیں جو اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں، جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ جیسے جب ایئر لفٹ شروع ہوئی، جب بند ہو گئی، انفیکٹ وہ کووڈ میں بند ہو گئی تھی، ایئر لفٹ والوں نے دیکھا کہ جو پڑھے لکھے ذرا اچھی پوزیشنز پہ بیسڈ لوگ ہیں، وہ اگر گاڑی ان کی اپنی نہیں ہے یا گھر میں ایک کار ہے اور 4 لوگوں نے جانا ہے، تو کوئی ان کے پاس ایسی پبلک ٹرانسپورٹ تو پاکستان میں ہمیشہ سے اچھے حال میں نہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ جس سے وہ صاف ستھرے ٹریول کر کے آفس چلے جائیں اور واپس آ جائیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی صاف ستھری کوسٹر سروس شروع کر دی۔ ان کی دیکھا دیکھی ایئر لفٹ کے بعد سویول بھی آ گئی، انہوں نے بھی سیم سروس شروع کر دی۔ انفارچونیٹلی اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کووڈ آ گیا، سب کچھ بند ہو گیا، بلاک ہو گیا، گھر بیٹھ کے لوگ سب کچھ سب کچھ ہی بدل گیا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لہذا وہ دے سفرڈ لاسز، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو ریوائیو کیا اور انہوں نے پھر گروسری ڈیلیور کرنا شروع کر دی کہ جی آپ آرڈر دیجئے کہ کیا کیا آپ کو چاہیے، سبزی میں کیا چاہیے، فلاں میں کیا چاہیے، جو ریگولر گروسری ہوتی ہے، ہم آپ کو 20-30 منٹس میں گھر پہ ڈیلیور کر دیں گے۔ اینڈ دے ور ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایکچولی، آنیسٹلی، لیکن آبویسلی اکنامیکلی وہ شاید ان کے لیے وائبل نہیں رہ سکا اور فائنلی وہ بند ہو گئی سروس۔ بٹ دے فاؤنڈ این اپرچونٹی۔ اصل بات یہ ہے، امپورٹنٹ بات ہے، وہ بند ہوئے یا کھل گئے یہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ اسی طرح سے آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، آپ کو عام جگہ پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کسی ایک خاص لوکیلٹی میں کوئی گیا ہے، آپ بھی گئے ہیں اور بھی بہت سے لوگ گئے ہیں، بٹ somebody goes there and he sees کہ اچھا یہاں پہ فلاں چیز کی دکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اگر یہاں پہ وہ دکان بنائی جائے تو فوراً چل پڑے گی۔ یہ انٹرپرینیورشپ ہے، دی ایبلٹی ٹو سی دی اپرچونٹی وچ ادر پیپل ڈونٹ سی۔ نمبر 1 انٹرپرینیور کی تعریف کا نمبر 1 پارٹ یہ ہے۔ نمبر 2 پارٹ یہ ہے کہ ہر انٹرپرینیور بہرحال ایک رسک ٹیکر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ایسی جگہ سے کوئی نیا آئیڈیا اپنا لے کے چلتا ہے تو آبویسلی وہ ایک رسک لیتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا، رائٹ؟ ٹھیک ہے، آپ ایک ریسرچ بھی کرتے ہوں گے، انالیسس بھی کرتے ہوں گے، حساب کتاب جوڑتے ہوں گے کہ واقعی کیا ہو سکے گا کیا نہیں ہو سکے گا، اس کے باوجود دیر از این ایلیمنٹ آف رسک، اس لیے کہ وہ وہاں نہیں ہوا وہ کام پہلے، یا وہ کام سرے سے کبھی ہوا ہی نہیں، تو لیکن بہرحال وہ رسک لیتے ہیں۔ تو ان کی دوسری خوبی یہ ہے، پہلی خوبی یہ کہ اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ رسک لے سکتے ہیں۔
آبویسلی کچھ اور بھی خوبیاں ہیں ان کی، جیسے کہ میں صرف ایک اور خوبی کی بات کروں گا کہ وہ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ذرا سی ناکامی سے گھر نہیں بھاگ جاتے، وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں ٹل دی ٹائم کہ یا تو واقعی وہ پروجیکٹ چل پڑے یا وہ واقعی فلاپ ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نہیں چل پائے گا. ہوتے ہیں ظاہر ہے، جتنے اسٹارٹ اپس شروع ہوتے ہیں ان کی میجورٹی فلاپ ہو جاتی. اس کی ریزن بہت ساری ہیں، وہ ایک پورا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کا آئیڈیا اچھا نہیں تھا یا ان کی محنت کم تھی، ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود اٹ ہیپنس، اور جیسے میں نے کہا اس کے دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. وہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اگر کسی وقت اف آئی ٹیک اپ دیٹ ٹاپک تو میں پھر ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا کہ اسٹارٹ اپس فیل کیوں ہوتے ہیں. کیونکہ میجورٹی پہلے سال میں فیل ہو جاتی ہے 70% پلس، اور بائی تھرڈ ایئر اسٹیٹس یہ کہتی ہیں انٹرنیشنل کہ بائی تھرڈ ایئر اباؤٹ 90% آف دی اسٹارٹ اپس فیل. یعنی وہ انیشیلی چل بھی پڑتے ہیں تو اکنامیکلی وائبل نہیں ہو. ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی نا ایئر لفٹ کی، بہت اچھی چلی، پیپل ریئلی اپریشیٹڈ اینڈ دے اسٹارٹڈ یوزنگ، لیکن وہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہو سکے. اینڈ آفٹر اے سرٹن ٹائم، آفٹر ڈوئنگ اے گڈ جاب، دے ہیڈ ٹو کلوز دا شاپ ایکچولی. تو انٹرپرینورشپ یہ ہے. اب انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کو ذرا اپنے روایتی مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے، اور ہمیں تھوڑا سا رسک ٹیکنگ اور تھوڑا سا کچھ نیا کرنے کی اور اس بارے میں سوچنے کی ضرورت سب کو. دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص بزنس کرنے لگ جائے گا. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ہمارا جو ایک اسٹیٹک مائنڈ سیٹ ہے نا، جو بہت ہی کنزرویٹو ہے کہ جناب میں نے تو فلاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاب شروع کی تھی نائب قاصد کے طور پہ، اور میں نے جناب 35 سال کام کر کے میں لوئر ڈویژن کلرک کے طور پہ وہاں سے ریٹائر ہو گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا، یعنی اس کو میں وہ ہرگز ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں. یو نیڈ آل گریڈس آف ورکرز ایکچولی. کچھ لوگ ہیں جو ظاہر زیادہ تیزی سے گرو کر جائیں گے، کچھ کم تیزی سے کریں گے، لیکن بیسکلی تمام لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی مشین کا حصہ ہیں. تو نٹس اینڈ بولٹس تو سبھی ہیں نا، کسی کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا. تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. اور ہمارے جو بہت لوگ ہیں، یعنی سرکاری افسروں کے، سرکاری دفتروں کے ملازمین، میں جونیئر کی بات نہیں کر رہا، ایون سینئر بھی، یعنی وہ صبح اگر 7:30 بجے گرمیوں میں ان کا آفس شروع ہوتا ہے اور 1:30-2 بجے بند ہو جاتا ہے، تو بے شمار لوگ ایسے ہیں اس میں سے جو 2 بجے کے بعد آ کے کچھ نہیں کرتے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جسے کام کہا جا سکے. وہ آرام فرمائیں گے، وہ اخبار پڑھیں گے، شام کی چائے پئیں گے، دوستوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے گفتگو کریں گے جو زیادہ تر سیاست پہ ہوگی اور کوئی حالات حاضرہ پہ ہوگی، اور اس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا. یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سے مراد یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی آن دی لک آؤٹ کہ اپرچونیٹیز کا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپرچونیٹی کہاں ہے، اور اس اپرچونیٹی کو وہ کسی بھی طرح سے اگر انکیش ہو سکتی ہے، اس سے اگر آپ پیسے کما سکتے ہیں تو پیسے کمائیے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے نام کما سکتے ہیں تو نام کمائیے، اس سے آپ ریلیشن شپس کما سکتے ہیں تو ریلیشن شپس کمائیے، اس سے آپ ریکگنیشن کما سکتے ہیں تو ریکگنیشن کمائیے، آپ رسپیکٹ کما سکتے ہیں تو رسپیکٹ کمائیے. لیکن انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سیکھنا ضروری ہے. یعنی اپنے آپ کو اس ٹریڈیشنل مولڈ سے نکال کے کہ بس نوکری کر لی، بہت ہو گیا، سارا دن کر لی، آدھا دن کر لی، واٹ ایور، اب اس کے بعد تو نہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، سال کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ نہیں ہو رہا، سوائے گورنمنٹ جابس کے جہاں پہ لانجیوٹی بہت ہے. پرائیویٹ جابس میں نہیں ہے، بارنگ اے فیو پوزیشنز. جیسے جیسے انفیکٹ بلکہ آپ سینئر لیولس پہ آتے ہیں ویسے ویسے آپ زیادہ ولنریبل ہیں. آپ کی نوکری کی جو عمر ہے وہ اتنی ہی کم ہوتی جاتی، بیکاز دی چینجز ہیپن ٹو آفٹن ایکچولی. تو لہٰذا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ سے مراد یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ اگلی اپرچونیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیے، اور جیسے ہی آپ کو نظر آئے اور ملے اور آپ کے حق میں اچھی ہو تو اس کو اڈاپٹ کر لیجئے. اس پہ یہ سوچتے مت رہ جائیے کہ نہیں بس ٹھیک ہے نا، یہاں بیٹھے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں جی، ہمارے کئی کولیگس کہا کرتے تھے، وہ دیکھو نا جی، وہ پتھر پڑا ہوا بھاری ہوتا ہے نا جی، ادھر لڑکتا رہے تو وہ تو بھاری نہیں ہوتا. یا وہ ہم نے انگریزی کی بھی جو بچپن میں پڑھی تھی، رولنگ سٹون گیدرز نو موس. یہ ساری باتیں اب ریلیونٹ نہیں ہیں.
اب رولنگ سٹونز زیادہ کام کے ہیں سٹونز، اور جو ان رولنگ سٹونز ہیں، جو اسٹیشنری سٹونز ہیں، جو وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں، ان کو لوگ ادھر ادھر ٹھوکر مار کے نکل جاتے ہیں آگے، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. سو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ لازمی. اور میرا بتانے کا مقصد یہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ پوائنٹرز ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسی درخواست کے ساتھ کہ آپ ان سب چیزوں پہ غور کیجئے اور ان سب چیزوں پہ کام کیجئے. اور میری نہایت ایک ہمبل سبمیشن یہ بھی ہے کہ میں یہ بات کہنے کا چھوٹا سا حق اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں میں پہلے خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کہتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جب صرف میں آپ سے کہوں اور میں کہوں کہ نہیں جناب میری تو اب عمر بڑی ہو گئی ہے، مجھے تو اب یوں ہو گیا ہے، میں نے اپنے حصے کے بہت کام کر لیے ہیں، اب آپ کیجئے، خاص طور پہ ینگ لوگ کیجئے، میں تو بس اب بس. ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزیں میں بھی اتنے ہی شوق سے اور انٹرسٹ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں جس طرح سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.